الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید واذکروا نعمت اللہ علیکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر نبی دا کر تو بندیا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਤੇਰੀ ਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਤੇਰੀ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ تم ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری۔ اللہ تعالیٰ کی پاک سنا کے بعد اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیۃً تحفۃً رضانہ عقیدت کو نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو ماہ ربیع الاول کی خوشیاں مبارک۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ماہ ربیع الاول۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، اول یعنی پہلی بہار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان رنگ و بو میں پہلی بہار بن کر تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے ایسی بہار آئی جو قیامت تک رہے گی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ قیامت تک کے لیے آپ جو ہے رسول اور نبی بن کر تشریف لائے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس دن ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس میں دل کی گہرائیوں سے تمام میزبان محفل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی دن رات کی کاوش کی وجہ سے محفل جو ہے منعقد ہوئی ہے۔ الحمدللہ آپ کی کاوش سے اور ہمارے پیارے اللہ کی خاص مہربانی سے محفل پاک بہت کامیاب رہی ہے، اور الحمدللہ تمام میزبانوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ لنگر کا بھی وسیع بندوبست کیا۔ میری دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ان پر اپنی خیر فرمائے، ان کے مال و جان میں، ان کی عزت و آبرو میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ان کو دین و دنیا میں کامیاب اور سرخرو فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس محفل پاک میں شرکت کی ہے، اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی خیر فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، میں دلی طور پر مشکور و ممنون ہوں۔ ہمارے لیے نہایت ہی محترم ہیں محمد حسین باجوہ صاحب کا اور محمد جاوید سرور صاحب کا اور محمد اشفاق بٹی صاحب کا اور طالب حسین صاحب کا اور اظہر شاہ صاحب کا اور میاں محمد اکبر صاحب کا اور بھائی عبدالجبار صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی معزز اور محترم بہنوں میڈم فضیلت لیاقت صاحبہ کا بھی اور محترمہ میڈم جی صدف ایاز صاحبہ کا بھی ہم جو ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی اس محفل کے میزبانی کے جو فرائض ہیں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ادا فرمائے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری ان بہنوں پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے اور ان کو دین و دنیا میں کامیاب فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، آج ہمارا اس محفل پاک کا 160واں سیشن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سیشن میں بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو خوشیاں ہیں وہ منائیں۔ جملے بڑے قیمتی ہوں گے، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا تذکرہ جو ہے کرو۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے
ہمارے اوپر بے شمار جو ہیں وہ نعمتیں جو ہیں ہم کو دی ہیں، جن کو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں یہ بہت چھوٹی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں جو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعمت دی ہے وہ نعمت چھوٹی نہیں، وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ میرے دوستو غور کرنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو لہذا آپ کی آمد کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاد رکھیں ثابت ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑی نعمت ہیں، اس لیے آپ کا اگر ذکر کیا جائے، آپ کی آمد کا، آپ کے تشریف لانے کا، آپ کے دنیا میں آنے کا، میرے دوستو یہ حکم خدا کے مطابق ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ مختلف سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے، تو لہٰذا آپ کی آمد کا تذکرہ کرنا، آپ کے فضائل کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، یہ عین قرآن پاک کے مطابق۔ میرے دوستو یاد رکھو، اس دن آپ لوگوں نے ایک محفل جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سجائی ہے۔ یاد رکھیں، دین جو ہے صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل سجانے کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے کا نام بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے کا نام بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین بیان کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو میرے دوستو سوچنے والی بات یہ ہے، دین کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دین کون لے کر آئے ہیں؟ آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دین لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یاد رکھیں، قرآن پاک میں صرف دین کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کیا۔ میرے دوستو یاد رکھنا کہ دین سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور آپ کا ذکر کرنا دین سے پہلے میرے دوستوں یہ مولا ایک کائنات کی سنت ہے۔ رب چاہتا تو دین جو ہے آپ کے بغیر بھی بیچ سکتا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے، تاکہ دنیا پہلے میرے حبیب کی شان کو دیکھے پھر میرے دین کو دیکھے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سب سے پہلے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ آئیے سورہ فتح ہے، آیت نمبر 28 میں اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ پاک نے فرمایا وہی ہے، اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، یعنی دنیا میں ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ میرے دوست سنو، سب سے پہلے میرے رب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میرے حبیب کو پہلے بیان کرو۔ کیوں؟ دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یاد رکھو، اگر آقا کے ساتھ ہمارا عقیدت کا، محبت کا رشتہ یاد رکھیں قائم ہوگا تو ہم دین کے ساتھ جڑیں گے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق ہی قائم نہیں ہے تو دین کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محفلیں جو ہے اس سجایا کرو، یہ بھی دین ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اللہ کی جانب سے ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت اور رحمت جو ہیں بن کر آئے ہیں۔ آپ کا جو تذکرہ ہے، آپ کا جو چرچا ہے، آپ کی جو دھوم ہے، یہ مچنی چاہیے۔ کیسے مچے گی؟ جب ہم لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل بیان کریں گے، آپ کی شانیں بیان کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہم لوگ کریں گے، تو میرے دوستو دھوم جو ہے پھر مچے گی۔ مقصد کیا ہے ہمارا بیان کرنے کا؟ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑا جائے، لوگوں کو ہدایت کی جانب جو ہے وہ لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے واضح کی جائیں۔ توجہ رکھنی ہے، جیسا کہ میں نے اس دن عرض کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مومنوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو آئیں ایک حدیث سے میں آپ کے ذوق کو جو ہے وہ میں تازہ کرتا ہوں، توجہ رکھیں۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو معتبر باکس کے اندر پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کوئی مومن ایسا نہیں، تو جو ہے کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں دنیا اور آخرت میں، جملوں کی طرف غور کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں دنیا اور آخرت میں جس کی جان سے بھی زیادہ قریب نہ ہوں۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سو جو مسلمان مال چھوڑ کر مرے، جو بھی اس کا خاندان ہوگا وہی اس کا وارث ہوگا، لیکن جو اگر قرض اور بچے چھوڑ کر مرے تو وہ میرے پاس آئیں، کون؟ قرض لینے والے اور وہ یتیم بچے، میں ان کا مولا ہوں۔ جیسے کہ میں نے اس دن بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یتیموں کو مولا ملا، بے سہاروں کو سہارا ملا۔ یہ ایسی نہیں میں باتیں کرتا، اس کے پیچھے میری بڑی تحقیق ہوتی ہے۔ تو یقین جانے اس حدیث میں یہ جملے ہیں وَأَنَا مَوْلَاهُ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یتیموں کی مولا ہیں، یتیموں کے والی ہیں وہ۔ میرے دوستوں، جو آیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ اگر چاہو تو وہ آیت، یہ آیت پڑھ لو، وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 6 ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایسا تو جو ہے اتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شرط یہ ہے کہ مومن آپ کو مانو اور مان کر آپ کی تعلیمات پر عمل کرو۔ آپ تو جو ہیں یتیموں کے لیے مولا ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ہمدرد ہیں۔ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یتیموں کا خیال رکھیں، ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں، تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہم سے راضی ہوں، وہ ہم سے خوش ہوں۔ بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یقین جانو اگر ہم مومن بن گئے نا تو ہم سے دور نہیں ہیں۔ کیوں؟ کسی نے کیا خوب کہا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ وہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا، ایسے نہیں کہہ دیا گیا۔ وہ اس نے بات کی ہے جس نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے
وہ سارے انبیاء علیہ السلام سے نرالی ہے اور اعلیٰ ہے۔ یقین جانو ہر لحاظ سے۔ آئیں ایک حدیث سے آپ کے ذوق کو میں تازہ کرتا ہوں، اور یہ حدیث یقین جانے میں نے حدیث کی تقریباً 30 بکس کے اندر جو ہیں پڑھی ہیں بھائی صاحب، 30 بکس کے اندر یہ والی حدیث جو ہے پڑھی ہے، مختلف راویوں نے یہ بیان کی ہے، مفہوم صرف ایک ہی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے اور مستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ آپ کے حوالے کے لیے صرف 2 بکس کا نام دے رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى وجبت لكن نبوة قال وآدم بين الروح والجسد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کب واجب ہوئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھے، یعنی کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں اور ان کا جو جسم ہے اور روح ہے ان کا ابھی باہمی تعلق جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ میرے اور آپ کے آقا یاد رکھے اس وقت بھی نبی تھے۔ میرے دوستو، آج سے 17 سال پہلے میں نے ایک بہت بڑے جلسہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ایک حدیث جو ہے بیان کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کی جائے تاکہ آپ کا ذوق تازہ ہو جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھیں حسن حدیث ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اور دارمی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو مختلف بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مطلب بن ابی وعدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے۔ اس دن آپ تھوڑے سے جو جلال میں بھی تھے، جلال میں اس لیے تھے کہ جو کافر تھے نا وہ آپ کے بارے میں بڑی ناشائستہ جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ جو ہیں منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابہ سے پوچھا
فقال من انا، آپ نے کیا پوچھا؟ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قالوا انت رسول اللہ علیک السلام۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ پتہ یہ بھی چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ آپ پر سلام بھیجا کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کا جواب سن کر فرمایا، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب، فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ میرے دوست بات کی سمجھ آئی؟ آگے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ مجھے خلق کیا ان میں سے، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر افضل خلق میں، مخلوق میں تحلیق فرمایا، یعنی انسانوں میں۔ پھر فرمایا ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی انسانوں کو، تو مجھے افضل طبقہ میں داخل فرمایا، یعنی عرب میں۔ پھر فرمایا ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلے بنائے تو مجھے افضل قبیلہ میں داخل کیا، یعنی قریش میں۔ پھر فرمایا ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف گھرانے بنائے، مجھے افضل گھرانے میں یعنی بنو ہاشم میں داخل کیا، وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا، اور اللہ تعالیٰ نے میرا بہترین افضل اعلیٰ نسب بنایا۔ پتہ چلا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی شرف اور حسب و نسب کے ہر لحاظ سے تمام دنیا کے لوگوں سے یاد رکھے افضل۔ میرے دوستو،
اللہ پاک کے رسول اور بھی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ دیکھیں دوسرے جو رسول ہیں ان کے کلمے کے ساتھ بھی رسول کا لفظ نہیں ہے، لیکن ہیں وہ رسول۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا رسول ہونا ایک مخصوص دور کے لیے تھا اور مخصوص قوموں کے لیے تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تو لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ کلیم کا۔ لیکن جب میرے پیارے آقا کی باری آتی ہے تو لفظ استعمال کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھ جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے باپ حضرت عبداللہ جیسا کسی اور کا کوئی باپ ہے، نہ ہی آپ کے دادا جیسا پوری کائنات میں کسی اور کا یاد رکھیں کوئی دادا ہے۔ پھر یہ بھی آپ نے یہ فضیلت پوری دنیا کے سامنے اپنی وعدے کی، میرا جو قبیلہ ہے وہ بھی افضل ہے، میرا جو گھر ہے وہ بھی افضل ہے، میرا جو حسب و نسب ہے وہ بھی افضل ہے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ کوئی آپ کو اپنے جیسا نہ سمجھ کے بیٹھ جائے، کوئی آپ کی برابری نہ۔ میرے دوستو، جاتے جاتے آپ لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس معجزہ کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو مختلف بکس کے اندر پڑھا ہے۔ راوی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں راوی ہیں حضرت